بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام 11 آر میں وسیم بادامی آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید. پروگرام کے ابتدائی حصے میں آج بات ہوگی اندرون سندھ اپنی نوعیت کا تاریخ کا پہلا واقعہ. جب پچھلے دنوں اندرون سندھ ہم نے دیکھا تھا کچھ مزارات پر اور مزارات سے متعلقہ لوگوں پر حملے اور خودکش حملے ہوئے تھے، تو وہ بھی اندرون سندھ میں اپنی نوعیت کے تاریخ کے پہلے واقعات تھے. اور اگرچہ بدقسمتی سے وطن عزیز میں حساس اداروں، رینجرز اور جی ایچ کیو سیلف پر حملوں کی تاریخ کوئی نئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اندرون سندھ میں ہم نے اس طرز کی کوئی مثال بہرحال نہیں دیکھی. آج پہلی مرتبہ سکھر میں ISI کے ایک دفتر پر حملہ ہوا، اس کی تفصیلات سے بھی آگاہ کریں گے. اینڈ واٹ ڈز اٹ ٹیلز پاکستان کے وہ کچھ علاقے جو کہ اس وقت محفوظ ہیں دہشت گردی سے، وہاں بھی اس طرز کی صورتحال، اس پر کچھ بات کریں گے. اگر ہمیں متعلقہ مہمان اویلیبل ہو گئے تو ہم انشاءاللہ صدارتی انتخاب سے متعلق کچھ بات، اور پروگرام کے آخر میں کچھ تذکرہ کرکٹ کا. یہ ہوگا آج کا 11 آر، جس کا باقاعدہ آغاز کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. جناب اس پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. سکھر میں اپنی نوعیت کا پہلا دہشت گرد واقعہ، ذرا پروگرام کے آغاز میں اس پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سکھر کے اوبیسلی مقامی صحافی بھی ہیں، سینئر جرنلسٹ اور ARY نیوز کے سکھر بیورو کے ہیڈ بھی ہیں، جناب لالا اسد پٹھان صاحب. السلام علیکم لالا اسد. جی وعلیکم السلام وسیم. اسد سب سے پہلے تو ذرا ہمیں اپڈیٹ دیجیے گا کہ یہ واقعہ کب کس انداز سے ہوا، اور ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کیا تازہ ترین ڈیٹیلز ہیں اس واقعے کی؟ دیکھیں وسیم، یہ واقعہ ٹھیک جیسے ہی روزہ افطار ہوا ہے اور اس کے بعد نماز کھڑی ہوئی ہے، نماز کے دوران ہی اچانک جو ہے وہ ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوا ہے جس سے پورا سکھر شہر لرز اٹھا. یعنی سکھر کے ہر کونے میں یہ آواز سنی گئی اور بڑی شدت سے یہ آواز محسوس کی گئی پورے شہریوں میں. ایک تانتا بن گیا تمام چینلز کے آفیسز میں اور پولیس اسٹیشنز پہ ٹیلی فون کالز کا کہ یہ آیا، یہ کیا واقعہ ہوا ہے. اور اسی دوران ARY نیوز نے سب سے پہلے یہ خبر بریک کی کہ بیراج کالونی میں واقع ISI اور MI اور بالکل ان کے جسٹ اپوزٹ کمشنر ہاؤس اور DIG ہاؤس ہے، اس مقام پر یہ بلاسٹ ہوا ہے. اور اس بلاسٹ کی صورت میں جو ہے ISI کی جو مرکزی عمارت تھی اس کا تقریباً 40% حصہ جو ہے سامنے والا وہ متاثر ہوا، اور اس کے ساتھ ہی DIG ہاؤس کا بھی اور کمشنر ہاؤس کا بھی تقریباً 40 سے 50% حصہ متاثر ہوا ہے. اس کے علاوہ جو آس پاس میں جتنی سرکاری اور نیم سرکاری عمارتیں تھیں وہ بھی کافی حد تک ڈیمیج ہوئی ہیں. 35 سے 40 کے قریب افراد جو ہے اس میں زیادہ اور معمولی طور پر زخمی ہیں، اور 5 دہشت گرد اس میں مارے جا چکے ہیں. یعنی 4 دہشت گرد آپریشن کے دوران اندر سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جو آپریشن اندر جو وقت بھیڑ ہوئی ہے اس میں مارے گئے ہیں. ایک دہشت گرد جو باہر جس نے خودکش حملہ کیا تھا، ایک کار کے ذریعے جو بلاسٹ کیا تھا، وہ اس گاڑی میں ہی مارا گیا. اس کی ڈیڈ باڈی باہر پڑی تھی. اس کے کچھ پارٹس جو ہے مختلف آس پاس کے بینگلورز کی چھتوں سے برآمد ہوئے، کہیں سر پڑا ہوا تھا، کہیں اس کا ہاتھ کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے. اور اس کے علاوہ جو ہے ایک کمشنر ہاؤس کا مالی تھا وہ اس بلاسٹ میں جاں بحق ہوا ہے. ایک وہاں پر پولیس اہلکار ڈیوٹی پہ تعینات تھا وہ جاں بحق ہوا ہے. جبکہ دوران آپریشن اندر ISI ہیڈ کوارٹر میں میجر ذیشان جو ہے وہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، اور ایک دوسرے ISI اہلکار تھے وہ بھی اس واقعے میں شہادت پہ فائز ہوئے. مجموعی طور پہ یعنی 2 ISI اہلکار، ایک پولیس اہلکار اور ایک مالی جو ہے انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے. اس واقعے کی صورت میں 4 دہشت گرد آن دا اسپاٹ مقابلے میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ مارے گئے ہیں. ایک دہشت گرد جس نے بلاسٹ کیا تھا اس کے پارٹس مختلف علاقوں سے ملے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی دہشت گرد کی زندہ گرفتاری عمل میں نہیں آئی، رائٹ؟ جی بالکل وسیم، زندہ گرفتاری کسی کی بھی عمل میں نہیں آئی. ایک کو زندہ گرفتار کرنے کے لیے جب گھیرا ڈالا کیا تھا سیکورٹی فورسز کی طرف سے تو اس نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا، اور اس کی اسی دھماکے کی صورت میں جو ہے وہ ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں اس سے وہ میجر. اچھا یہ بتائیں جتنا بھی نقصان ہوا ہے جس کی آپ نے ڈیٹیلز بتائیں، اور جس طرز کا یہ حملہ تھا جو پلاننگ تھی، اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دہشت گرد اپنا کلی ہدف حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے آپ کے خیال میں، یا پھر آپ کا خیال ہے کہ ان کا ہدف جو تھا، جتنا وہ ہدف ٹارگٹ کر کے آئے تھے، ہدف جو انہوں نے بنایا تھا اس میں کامیاب ہوئے؟ وہ دیکھیں وسیم، بلڈنگ کی تباہی تک تو وہ اپنے ہدف میں کامیاب ہوئے ہیں، مگر جہاں تک ہمیں جو ہے وہ اپنے ذرائع سے معلوم ہوا تھا کہ ISI کی جانب سے کچھ دن پہلے آپریشن کے کچھ مشتبہ دہشت گردوں کو انٹیریئر سندھ یا کسی علاقے سے گرفتار کر کے یہاں لایا گیا تھا، جن سے انٹروگیشن کی
کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو دہشت گردوں کی طرف سے حملہ کیا گیا، یہ آپریشن کیا گیا، یہ انہی دہشت گردوں کو وہاں سے رہا کرانے کے لیے کیا گیا تھا۔ یعنی اس پورے آپریشن میں تو دہشت گرد ناکام ہوئے ہیں، وہ پسپا ہوئے، مارے گئے، اور جنرلی طور پہ اگر دیکھا جائے تو بلڈنگز کو اور املاک کو، سرکاری املاک ہوں یا وفاق کی یا فوج کی املاک، اس کو کافی حد تک نقصان پہنچایا ہے دہشت گردی کی کارروائی کے ذریعے۔ چونکہ آپ ظاہر سکھر کے پورے ڈائنامکس سے واقع ہیں، تو جو محل وقوع ہے ISI کے اس دفتر کا، وہاں تک دہشت گردوں کا اس حد تک بھی صحیح پینیٹریٹ کر جانا، اس کو سیکیورٹی لیبز کہا جائے گا یا نہیں؟ وسیم، کسی حد تک تو بالکل سیکیورٹی لیبز کہا جائے گا، کیونکہ اگرچہ جس علاقے میں یہ واقعہ ہوا ہے وہ علاقہ تمام کا تمام ریڈ زون کہلاتا ہے، اور اس میں سرکٹ ہاؤس بھی موجود ہے، اس میں خفیہ اداروں کے آفیسز بھی موجود ہیں، اس میں کمشنر، DIG اور دیگر وفاقی صوبائی جو ہے محکموں کے افسران کے آفیسز بھی ہیں اور گھر بھی، اور بالکل ہی ISI ہیڈ کوارٹر کے پیچھے جو ہے وہ ججز کالونی بھی موجود ہے، جہاں پر تمام جسٹس حضرات بھی وہاں پر اس وقت بھی دھماکے کے ٹائم بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو یعنی یہ پورے کا پورا علاقہ جو ہے وہ ریڈ زون کا علاقہ ہے، اور دہشت گردوں نے اس وقت کا جو انتخاب کیا ہے وہ بڑا سلیکٹیو انتخاب تھا، کیونکہ بالکل روزہ افطار کیا گیا ہے، اس کے بعد جیسے نماز کھڑی ہوئی ہے تو کیونکہ یہ تمام اہلکار جو روزے کے ساتھ ہوتے ہیں تو عمومی طور پر وہ اس وقت سب ریلیکس ہوتے ہیں اور نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی وقت کا انتخاب کرتے ہوئے وہ لوگ اندر داخل ہوئے اور انہوں نے یہ اٹیمپٹ کیا ہے۔ اور اسد یہ جو میں بار بار جو ہم کہہ رہے ہیں کامیاب نہیں ہو پاتے، صحیح ہے، یہ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ سکھر میں اپنی طرز کا تاریخ کا پہلا واقعہ ہے، چونکہ ہم نے ویسے دیکھا ہے کہ ISI، FIA، رینجرز یا ایون GHQ سیکیورٹی اداروں کا نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن انٹیریئر سندھ میں اس انداز سے نشانہ بنانے کا، یا سکھر میں پریسائسلی اس انداز میں نشانہ بنانے کا، یہ اپنی طرز کا بالکل پہلا واقعہ ہے۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ جی وسیم، صرف انٹیریئر سندھ میں نہیں بلکہ پورے سندھ میں یہ پہلا واقعہ ہے۔ کراچی میں بھی اس سے پہلے جو واقعات ہوئے ہیں وہ دیگر، یعنی کور کمانڈر پہ حملہ ہوا ہے یا ہوٹلز پہ حملے ہوئے ہیں یا کسی اور مقام پر حملہ ہوا ہے، مگر کبھی بھی کسی ایجنسی کے آفس کو، پرٹیکولر ISI یا MI کے ایجنسیز کے طور پر ان کے آفس کو اس طرح نشانہ نہیں بنایا گیا ہے۔ یہ پہلا سندھ کا واقعہ ہے، اور اتنا شدید اور اتنا گھناؤنا واقعہ ہے کہ جس کا آپ فوٹیج سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ISI کے دفتر کے بالکل سامنے تقریباً 8 فٹ گہرا کھڈا پڑ گیا ہے، یعنی اتنا بارودی مواد وہاں پر اس گاڑی کے ذریعے لایا گیا تھا اور پوری پلاننگ کے ذریعے لایا گیا تھا کہ تاکہ فی الحال دھماکے کے بعد پورے علاقے کو مکمل طور پر سبوتاژ کیا جائے، اور اس کے بعد جو ان کے حملہ آور ساتھی تھے وہ اندر داخل ہو، وہ اپنے جو ہے وہ دیگر ساتھیوں کو چھڑانے میں کامیاب ہو، مگر سیکیورٹی فورسز نے بہت اچھا ریپڈ جو ہے وہ انہوں نے رسپانس کیا ہے، پولیس بھی بہت جلدی پہنچی ہے، رینجرز بھی پہنچی ہے، اور جو اندر ISI کے جو سیکیورٹی اہلکار تھے انہوں نے بھی جمع مردی سے ان کا مقابلہ کیا ہے اور ان کو موقع پر جو ہے وہ پسپا کیا ہے۔ لیکن اسد مجھے یہ آخر میں یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے جب سندھ میں کچھ مزارات کے قریب اور پھر مزارات سے متعلقہ لوگوں پر بھی جب حملے ہوئے انٹیریئر میں، تو وہ بھی اپنی طرز کے بالکل پہلے واقعات تھے۔ حالیہ تاریخ میں ہم نے انٹیریئر میں اس طرز کے واقعات نہیں دیکھے تھے۔ کراچی میں تو عبداللہ شاہ غازی اور اس طرز کے واقعات ہوئے تھے۔ تو واٹ ڈز اٹ ٹیلز کہ انٹیریئر سندھ میں بھی پینیٹریشن زیادہ ہو گئی ہے، یا پینیٹریشن اور محفوظ پناہ گاہیں تو پہلے بھی تھیں، انہوں نے صرف پریکٹس اب کرنا شروع کیا ہے، یا کیا؟ یعنی یہ حالیہ جو اپنی طرز کے بالکل پہلے واقعات ہو رہے ہیں انٹیریئر میں، اس سے آپ کی انٹرپریٹیشن کیا بن رہی ہے اسد؟ دیکھیں وسیم، بالکل آپ کی یہ بات سے میں بالکل اتفاق کروں گا، کیونکہ دہشت گردوں کی موجودگی انٹیریئر سندھ میں مختلف مقامات پر ضرور ہے، کیونکہ اس سے اس لیے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مزارات پر اور ان تمام سرکاری عمارات پر حملوں سے پہلے سب سے پہلے نیٹو کی گاڑیوں پر حملے شروع ہوئے راکٹ لانچرز کے ذریعے، اور ان کو آگ لگانے کا سلسلہ شروع ہوا، تو اس وقت ہم نے یہ اندیہ دینا شروع کیا کہ دہشت گرد پر موجودگی ہے، یہ آگے چل کر کسی اور طریقے سے بھی کام کریں گے، اور وہی ہوا کہ صرف وہ نیٹو کی فورسز تک محدود نہیں رہے، اس کے بعد انہوں نے مزارات کو ہٹ کیا، اور اس کے بعد جو مزارات کے متولی ہیں ان کو بھی ہٹ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے فرقہ وارانہ طور پر ہٹ کیا۔ اب انہوں نے آ کر ڈائریکٹ براہ راست جو ہے وہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی پر، اور اصل بالکل آخر میں یہ بتائیے گا، جس کا مثال پاکستان میں نہیں ملتا، اور آخر میں بالکل یہ بتائیے گا کہ یہ بات اس انداز سے زیادہ افسوسناک نہیں ہے انٹیریئر کی اگر ہم بات کریں تو، کہ یہ وہاں پر ان علاقوں میں پاکستان کے واقعات ہو رہے ہیں جہاں پر فرقہ وارانہ بنیاد پر تو لوگوں میں کوئی اختلاف، کوئی تعصب ہے ہی نہیں، سب بالکل ایک ہو کر رہتے ہیں، کوئی مسلک وغیرہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ان علاقوں میں اس طرح کے واقعات ہونا زیادہ افسوسناک نہیں ہے اسد؟
جی وسیم بالکل، خیبر پختونخوا، اس کے بعد پھر سرائکی بیلٹ اور اس کے بعد پھر کراچی اور کوئٹہ کو نشانہ بنانے کے بعد انٹیریئر سندھ وہ علاقہ تھا جس کے لوگ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ پورے پاکستان میں کہیں بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے، فرقہ وارانہ ہو یا دہشت گردانہ ہو، مگر انٹیریئر سندھ ان تمام چیزوں سے صاف ستھرا ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی جو ہے وہ مذہبی منافرت نہیں پائی جاتی، مگر بڑے افسوس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب باقاعدہ تواتر سے جو ہے وہ مزارات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مذہبی رہنماؤں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اب بہت بڑا اٹیمپٹ جو ہے سکھر کی تاریخ کا، بلکہ سندھ تاریخ کا وہ خفیہ ایجنسیوں اور سرکاری عملات پر ہوا، اور وہ اتنا بڑا اٹیمپٹ تھا کہ جس کو بلانے کے لیے کافی عرصہ درکار ہوگا۔ اللہ رحم کرے جی، بہت شکریہ لالا اسد پٹھان، بہت بہت شکریہ۔ اس واقعے کی ڈیٹیلز بھی بتا رہے تھے، بڑی امپورٹنٹ بات، وقت کا انتخاب، افطار کا وقت، یہ ایسا وقت ہوتا ہے جب چاہے ظاہر ہے سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ہوں، ایجنسیز کے لوگ ہوں، چوکیدار ہوں، یا کسی بھی لیول کا حفاظتی اقدامات پر معمور بندہ وہ اس کی ظاہر پرائیورٹی افطار کرنا اور اس سے متعلقہ چیزیں ہوتی ہیں، اسی وقت کا انتخاب کیا گیا۔ ایک ہم چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے کچھ ملکی سیاسی منظرنامے پہ تو بات کرنی ہے، لیکن آج ذرا سے کچھ کھیل کے میدان پر بھی بات ہو جائے۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں۔ جناب اس پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان کے نئے صدر کا چناؤ ہونا تھا 6 اگست کو، ہوگا 30 جولائی کو۔ وجہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون گئی سپریم کورٹ، کہا کہ 6 اگست ہے 27 رمضان، اور لوگوں نے جانا ہے، مختلف اراکین پارلیمان نے جانا ہے عمرے پر یا اعتکاف میں بیٹھنا ہے، اور اس وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کی یہ بات مانی۔ اب الیکشن ہوگا 30 جولائی کو۔ اس پر خاصے اپسیٹ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے کیمپ میں، اس میں خاصی مایوسی نظر آئی، اور اعتزاز احسن صاحب حیران و پریشان نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ یک طرفہ یہ ایک معاملہ ہوا ہے اور نوٹسز ایشو نہیں کیے گئے، تقاضے پورے نہیں ہوئے۔ اس پر میں مزید تمہید اس لیے نہیں مانوں گا کہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے دی مین ہمسیلف جناب چودھری اعتزاز احسن صاحب موجود ہیں، ذرا ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ناراضگی کیا ہے، اور جو یہ باتیں ہو رہی تھی کہ الیکشن کا بائیکاٹ بھی ایک آپشن ہے، وہ آپشن بظاہر ایسا لگ رہا ہے، چودھری صاحب مجھے کریکٹ کریں گے if I'm wrong، کہ اس آپشن کے بہرحال امکانات نسبتاً کم ہے، لیکن چودھری صاحب سے ہی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم چودھری اعتزاز احسن صاحب۔ وعلیکم السلام۔ چودھری صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ آپ کا، رضا ربانی صاحب کا یہ ریاکشن دیکھ کر، یہ 30 جولائی کو جب ہوگا صدارتی انتخاب، ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ کہہ رہے ہوں کہ حیران ہوں، دل کو روں کہ پیٹوں جگر کو میں، یہ کیا معاملہ ہوا؟ عدالت میں اگر چلی گئی پی ایم ایل این اور کچھ دنوں پہلے الیکشن ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، مطلب اس میں کیا ہے ایسا معاملہ؟ نہیں، بہت سا سوچنے کو بات ہے، یہ حیران ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں ہی نہیں۔ منصف ہے، عدالت ہے، پر انصاف ہے ناپید، اس شہر کا بچنا کوئی آسان تو نہیں ہے، یہ شعر زیادہ یاد آتا ہے۔ چودھری صاحب آپ کی بات کاٹنے کی جسارت کروں، انصاف ہے ناپید، مجھے وہ والے چودھری اعتزاز احسن یاد آ رہے ہیں، ریاست ہوگی ماں کے جیسی ہر شہری کو یہ، اور وہ بڑا ایک عجیب ہی معاملہ لگ رہا ہے۔ تو ہاں وہ میں اس پہ بدستور اس خواب کے تعاقب میں ہوں اور رہوں گا ساری زندگی۔ میں اس خواب کو چھوڑنے والا نہیں، نہ ہی لوگوں کو چھوڑنے دوں گا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ عدل بنا کمزور ادارے، عدل بنا کمزور اکائیاں، اور دنیا، اب عدالت نہیں کہا تھا، عدالت ہو اور عدل نہ ہو تو میری نظم پھر بھی صائب اور درست ہے۔ میں نے عدل کی بات کی تھی اور آج بھی عدل کی بات کرتا ہوں۔ اب دیکھیں ہوا یہ ہے، مجھے تو بہت حیرت ہوئی، میں تو نامینیشن پیپر میاں رضا ربانی کے فائل کر رہا تھا ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، باہر نکلے تو میڈیا نے گھیر لیا اور میڈیا نے کہا کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے راجہ ظفر الحق کی درخواست پہ۔ میں نے کہا وہ تو کل انہوں نے دائر کی ہے، آج فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے، اور بغیر کسی کو سنے کس طرح فیصلہ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا فیصلہ ہو گیا ہے، سب نے کہا۔ میں نے کہا فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، ایسا غلط فیصلہ کس طرح کر سکتی ہے سپریم کورٹ؟ انہوں نے کہا کہ ہو گیا۔ میں نے کہا میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ بغیر فریق ثانی کو سنے، بغیر دوسرے فریقین کو سنے، سپریم کورٹ جس کا کام ہی نہیں الیکشن شیڈیول بنانا، یہ کام ہے الیکشن کمیشن کا۔
ٹھیک ہے. سپریم کورٹ اپنے ہاتھ میں الیکشن کمیشن کا بھی کام لے لیتی ہے, گورنمنٹ کا بھی کام لے لیتی ہے. تو یہ مجھے تو یقین ہی نہیں آیا تا وقت کہ میں اپنے دفتر واپس آیا, سپریم کورٹ فون کیا, پتہ لگا, فیصلے کی نقل منگا کے دیکھی, تو پھر یقین ہوا کہ واقعتاً یہ غضب ہو چکا ہے اور سپریم کورٹ کے ہاتھوں یہ غضب سرزد کہ بغیر فریق ثانی کو سنے. یہ ایک بنیادی اصول ہے جس پہ سول جج اگر یونین کاؤنسل کی الیکشن میں وہ سول جج کسی فریق کو سنے بغیر فیصلہ دے دے تو وہ فیصلہ کل عدم کر دیتی ہے سپریم کورٹ, اور اسپرشنز کاسٹ کرتی ہے, اس کے بارے میں جملے لکھتی ہے اس کے خلاف عدالت کے, اور خود یہ کر دیں. مجھے تو یقین نہیں آتا تھا وسیم, بالکل. اچھا. اور بہرحال اس ملک میں یہ ہو گیا تو تعجب ہے اور افسوس بھی ہے. آپ کو یہ کہنے میں افسوس ہے, آپ کو یہ کہنے میں افسوس ہے, لیکن کوئی عار نہیں ہے کہ اس معاملے کی حد تک سپریم کورٹ آف پاکستان نے عدل کے تقاضے کو پورا نہیں کیا. یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں ارتضیٰ صاحب؟ بالکل بالکل, ہرگز نہیں کیا. عدل کی دھجیاں اڑا دی کہ ایک دن پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے درخواست دائر ہوتی ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ 100 کے قریب ممبران جو ووٹر ہیں وہ اعتکاف پہ بیٹھنا چاہتے ہیں یا عمرہ پہ جانا چاہتے ہیں. کون سے ہیں ان کی کوئی وضاحت نہیں ہے, کسی کا نام نہیں دیا. نمبر 2, اگر 100 بیٹھنا چاہتے ہیں تو 1200 ہو سکتا ہے ووٹ دینا چاہیں. 1200 کے قریب ایم این اے اور ایم پی اے ہیں جو الیکٹریٹ ہیں. اب وہ 1200 کو نہیں پوچھا, کسی کو نہیں پوچھا کہ بھئی آپ اعتکاف پہ بیٹھنا چاہتے ہیں. نہیں, نفلی عبادات ہیں. 27 اگست کی آپ نے 27ویں روزے کی آپ نے بات کی, تو رمضان 27ویں رمضان کی 27واں روزہ ہوا. 27ویں رمضان کو تو پاکستان معرض وجود میں آیا تھا. اس دن تو علامہ قائد اعظم نے اس دن لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو تو نہیں کہا کہ یہ 27ویں رمضان ہے, اس دن ہم کام نہیں کرتے, اس دن ہم آزادی نہیں لے سکتے, آپ عید کے بعد 10 دن بعد انتظار کریں اور پھر ہمیں آزاد کریں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے ممبروں نے اعتکاف پہ بیٹھنا ہے. یہ فاؤنڈر آف دی نیشن, فادر آف دی نیشن کا عمل تھا. اس فادر آف دی نیشن سے بڑھ کے افتخار محمد چودھری کو میں نہیں مانتا. اس فادر آف دی نیشن, اس محسن قوم سے بڑھ کے عدالت کو بھی میں نہیں مانتا, کسی جج کو. اب ان کا عمل یہ تھا, 27ویں روزے پہ وہ پاکستان بن گیا. 27ویں روزے پہ روزہ رکھیں, ضرور لوگ روزہ رکھیں, پر آ کے ووٹ ڈالیں. الیکشن صدر کی کیوں نہیں ہو سکتی 27ویں روزے کے تحت؟ کس نے یہ کہا ہے کہ امور اور کام سارے بند ہو جائیں گے جس دن روزہ ہوگا, یا 27واں روزہ ہوگا, یا مجھے یہ بتا دیں روزہ ہوگا کہ اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے تھے کہ آپ کے کچھ پارٹی کے رہنما, کچھ سینئر لیول کے بھی, کچھ جونیئر لیول کے بھی, بڑے اوپنلی یہ کہتے تھے کہ جناب اس عدالت کا ٹلٹ ہے ایک جماعت کی طرف. ظاہر اشارہ نون کی طرف ہوتا تھا, بلکہ نام لے کر کہتے تھے, اور یہ عدالت ہے ایک جماعت کے خلاف. یہ تو زرداری صاحب نے اس وقت بھی گڑی خدا بخش میں کہا جب آپ بھی اسٹیج پر بیٹھے تھے. اگین میں اس کیس کی حد تک پوچھ رہا ہوں, اس کیس کی حد تک مجھے ایسا لگتا ہے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ آپ بھی اپنی جماعت کے ان لوگوں کی رائے سے ڈس ایگری نہیں کر رہے کہ ایک جانب ٹلٹ ہے اور دوسری جانب ذرا کچھ معاملہ مختلف ہے. ایسا ہی تو صاحب؟ بالکل آپ نے بجا فرمایا, اور مجھے سب سے زیادہ, ان سے زیادہ افسوس اور دکھ مجھے ہوا کیونکہ میری توقعات بہت مختلف تھیں. میں یہ دیکھتا ہوں جب کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وزرائے اعظم کو تو طلب کیا جاتا ہے, اور وزرائے اعظم 4 مرتبہ یوسف رضا اور 3 مرتبہ راجہ پرویز اشرف پیش ہوتے ہیں. کیسے بھی اچھے ہیں, برے ہیں, آپ کو اچھے لگتے ہیں, برے لگتے ہیں, پر کس معاملے پر کہ ایک خط لکھا یا نہیں لکھا گیا, اس پہ ان کو سزا بھی ہو جاتی ہے. یوسف رضا کو, وزیروں کو سزا دی جاتی ہیں, ہتھ کڑیاں لگا دی جاتی ہیں حامد سعید کاظمی کو جو وزیر ہے,
اور ادھر اس طرف نظر ہی نہیں جاتی. اصغر خان کے کیس پہ کوئی عمل درآمد بینچ نہیں بیٹھتا. اصغر خان کے کیس میں سپریم کورٹ نے پیرا 80 میں لکھا ہے کہ میاں نواز شریف کو 35 لاکھ ایک، 25 لاکھ دوم، 25 لاکھ تین ان کو ملے ہیں فرام دی ISI ٹو ریگ دی الیکشن آف 1990، اور سپریم کورٹ نے اس میں کہا ہے کہ یہ سبورژن آف دی کانسٹیٹیوشن کے مترادف ہے. لیکن اس طرف عمل درآمد بینچ نہیں بیٹھتا. MD پیپکو لکھتا ہے چیف جسٹس کو، ابھی کی بات ہے کہ نندی پور پاور پروجیکٹ جو کہ کچھ عرصے سے تعطل کا شکار تھا، نندی پور پاور پروجیکٹ میں کا تخمینہ پہلے $329 ملین تھا. تاخیر کی وجہ سے کمپنی نے $40 ملین اضافی مانگے، اور کہ مشینری وغیرہ اور موبلائزیشن کے لیے وقت لگیں گے، اور $25 ملین بینک کے پیمنٹس اور ڈیٹ سروسنگ کے لیے مانگے. $65 ملین. 329 جمع 65 $394 ملین میکسیمم ہونا چاہیے. 400 ملین کر لیں. تخمینہ واٹر اینڈ پاور منسٹری بنا کے، اور وہ جو ہے اکنامک کمیٹی آف دی کاؤنسل، اقتصادی کمیٹی آف دی کیبنٹ، اسے منظور کراتی ہے. $400 ملین کا نہیں، $574 ملین کا، یعنی اضافی 15 ارب روپے. 100 روپے کا ڈالر ہے، موٹا موٹا حساب. اضافی 17 ارب روپے. 17 ارب روپے. کوئی پوچھنے والا نہیں. یہی پیپلز پارٹی کے وزیر ہوتے تو وزیر اس وقت ECL پہ ہوتے، وزیر اس وقت پتہ نہیں جیل میں ہوتے، بیل کرائی ہوتی. مجھے تعجب ہے کہ آپ کی بھی یہ رائے بن گئی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان PMLN کی جانب ٹلٹ رکھتی ہے. یہ تو مطلب یہ تو بڑا الزام نہیں ہے جو سب And coming from you now, like, it's a big thing جو آپ کہہ رہے ہیں. ہاں, coming from me زیادہ بات آپ یوں کریں. الزام تو بہت لوگ لگا رہے ہیں یہ, اور میں اکیلا نہیں لگا رہا ہوں, اور میں بھی لگا رہا ہوں. میں بھی یہ کہہ رہا ہوں, میں بالکل یہ کہہ رہا ہوں. آپ الزام لگا رہے ہیں کہ پاکستان کی عدالت عالیہ کا جھکاؤ ایک سیاسی پارٹی کی جانب ہے. یہ تو اعتزاز صاحب بالکل نظر یہی آتا ہے, بالکل یہ واضح نظر آتا ہے. جب تک سپریم کورٹ اصغر خان کیس میں عمل درآمد بینچ نہیں بناتی, جب تک سپریم کورٹ نندی پور کے پروجیکٹ کی تفتیش ایک ایسے افسر سے نہیں کرواتی جو افسر نون لیگ اور گورنمنٹ کے زیر اثر نہ ہو, جب تک سپریم کورٹ چیئرمین نیب, اگلے چیئرمین نیب کو خورشید شاہ کی مرضی کا نہیں لگنے دیتی, جبکہ نثار علی جو لیڈر آف دی اپوزیشن تھے, ان کے کہنے پہ 2 چیئرمین, ایک جج سپریم کورٹ کے سابق جج, ایک نیوی کے چیف کو برخاست کیا سپریم کورٹ نے, نکالا ہے. تو جب اب اس سے آپ دیکھیں, سوچیں کہ شک و شبہات, تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی کرپشن نہیں پکڑنی چاہیے تھی, میں یہ نہیں کہتا ہوں. میں کہتا ہوں میں نے بھی اگر کی ہے کرپشن تو آپ پکڑیں. تو سب بطور مجموعی عدالت عالیہ کے رویے پر اعتراض ہے, یا ایک بینچ پر, یا ایک شخصیت پر؟ دیکھیں, سارے کیسز تو ایک بینچ نمبر 1 میں جا رہے ہیں, یا ایک آدھ اور بینچ ہے. ایک اور بینچ ہے جو خواجہ جواد صاحب کا بینچ ہوتا ہے, یا سارے کیسز تو ان پہ جا رہے ہیں. باقی کیسز تو کسی اور بینچ کے پاس, یہ ایسے کیسز, حساس کیسز جاتے نہیں ہیں. اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کرتے. اپنے گھر میں جو مجھے توقع تھی کہ سب سے پہلے ہر کوئی اپنا گھر ٹھیک کرنے میں کوشش کرتا ہے, اپنے گھر, اپنے چراغ کے نیچے جو اندھیرا ہے, ماتحت عدلیہ جو ہے, وہاں جو کرپشن ہے, وہاں نیک لوگ بھی ہیں, پر جو کرپشن ہے, جو ظلم ہے, جو ستم ہے, جو اندوہناک تکالیف ہے, جو مائیں سارا دن بچوں سے ملنے کی, قیدی بچوں سے انتظار کر کے, اور وہ قیدی بچوں کو کتے گاڑی میں لاتے ہیں اور اسی میں لے جاتے ہیں, جس میں ایک جالی چھوٹی سی ہوتی ہے, جس میں مائیں اپنے بچوں کو انگلیوں سے انگلیاں ٹچ کر کے اور رو کے اور دعائیں کر کے چلی جاتی ہیں, شکل بھی نہیں دیکھنے کو نصیب ہوتی. جہاں تمام تر عوام کا قانون سے سابقہ پڑتا ہے, اور جہاں رشوت لی جاتی ہے,
وہ اس گھر کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا. پھر لوگوں کی کرپشن بے شک پکڑتے, بالکل پکڑے. آپ کہہ رہے ہیں چراغ پر اندھیرا نہیں. جیسا مجھے یہ سر فرما دیجئے گا پھر کہ آپ کے, یہ بس آخر میں اس کو وائنڈ اپ کی طرف لے کے جا رہا ہوں, آپ کے کچھ لوگ تو مجھے نہیں پتا ان کی رائے سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں, وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حالیہ انتخابات میں شکست کی بھی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ عدالت عالیہ کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی قرار دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب پریزائڈنگ آفیسر نے ہمیں ہرایا اور سارا معاملہ. اگر آپ اس پر کچھ کامنٹ کرنا چاہیں تو کریے گا, اور یہ بتائیے گا کہ اب جب صدارتی انتخابات کا مرحلہ آیا ہے اور یہ ایک کنٹروورسی کھڑی ہو گئی ہے اور اس کا براہ راست تعلق آپ سپریم کورٹ سے جوڑ رہے ہیں, تو یہ تو نہیں کہ کل کو آپ اس کو بھی پری پول ریگنگ قرار دے دیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے؟ کل کیوں قرار دیں گے, پھر آج قرار دے رہے ہیں. اعتزاز احسن پری پول ریگنگ قرار دے رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے صدارتی انتخابات کو. یہ جو فیصلہ آیا ہے, اس کی آپ مضمرات دیکھیں. دیکھیں, ایوب خان ایک ڈکٹیٹر تھا وسیم. اس نے 1964 میں الیکشن کرائے جن کی ووٹنگ ہوئی 2 جنوری 1965 میں. ٹھیک ہے. الیکشن کیمپین 1964 میں چلی. ٹھیک ہے. مادر ملت اس کے بالمقابل تھی. ٹھیک. ہر الیکٹوریٹ تھا بی ڈیز, بیسک ڈیموکریٹس. جی ہاں. لمیٹڈ الیکٹوریٹ تھا. بالکل. 40,000 ویسٹ پاکستان میں, 40,000 ایسٹ پاکستان. صحیح ہے. ان 40,000 کے سب کے ساتھ رابطہ اور کا طریقہ کی سہولت ہر کینڈیڈیٹ کو دی گئی, اور ان کی کنونشنز ہوتی تھی جس میں ایوب خان بھی خطاب کرتے تھے, مادر ملت بھی خطاب کرتی تھی. بالکل ٹھیک. اور ان کو لایا جاتا تھا بسوں پہ, ان کو ٹرانسپورٹ بھی دی جاتی تھی اور رہائش کی سہولت بھی, تاکہ کینڈیڈیٹ کا ووٹر کے ساتھ. یہ الیکشن ہے. ان سپریم کورٹ کے ججز کو کیا محسوس, کیا معلوم کہ الیکشن کیا ہوتا ہے. الیکشن کو ایک یہ سمجھتے ہی غلط چیز ہے, پارلیمنٹ کو اور سیاستدانوں کو سمجھتے ہی غلط ہے. اور سیاستدان بیچارہ, اس نے الیکشن اپنے رابطہ تو قائم کرنا ہے. اب رضا ربانی کہاں رابطہ قائم کر سکتا ہے؟ کوئٹہ جائے, کراچی جائے, پشاور جائے. آپ کہہ رہے ہیں آخری سوال چوہی صاحب, 2 دن کا تو وقت, آپ کہہ رہے ہیں لابنگ کا وقت نہیں ملا, 2 دنوں میں کہاں جائیں. چوہی صاحب آخری سوال میرا بڑا لابنگ معصومانہ سوال ہے چوہی صاحب آپ سے. افتخار چودھری صاحب کی زیر صدارت, یعنی کہ زیر نگرانی کہہ لیں, ظاہر چیف جسٹس ہیں وہ, پاکستان کی عدلیہ چودھری اعتزاز احسن کی نظر میں اس وقت آزاد اور غیر جانبدار ہے یا نہیں ہے؟ افتخار محمد چودھری کا بہت بڑا احسان ہے اس ملک پہ, ٹھیک ہے, اس قوم پہ. ٹھیک. افتخار محمد چودھری کی انکار کی بدولت یہاں سے ڈکٹیٹر بھاگا, اور افتخار محمد چودھری کے انکار کی بدولت یہاں جمہوریت آئی اور آئین کی حکمرانی آئی. وہ نہ انکار نہ کرتا. 9 مارچ 2007 کو تو آج پرویز مشرف بیٹھا ہوتا اور اس کو 10 مرتبہ وردی میں منتخب کرانے والے بھی ساتھ ہوتے. لیکن آپ نے 2 باتیں کی کہ کیا عدلیہ افتخار محمد چودھری کے تحت آزاد ہے اور غیر جانبدار ہے. جی میں کہوں گا آزاد ہے. آزاد شاید آئین سے بھی زیادہ آزاد ہے, اور نظر آ رہا ہے کہ فیصلہ بھی جو کیا ہے ایک آزاد عدلیہ نے کیا ہے. لیکن جانبداری کا میں نہیں کہہ سکتا, کوئی سرٹیفکیٹ غیر جانبداری کا اس عدلیہ کو نہیں دے سکتا ہوں, کیونکہ جیسے میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں کہ نواز لیگ کے راجہ ظفر الحق صاحب ایک دن درخواست دیتے ہیں, دوسرے دن بینچ بنتا ہے, دوسرے دن 12 بجے سے پہلے سارا معاملہ طے ہو کے سارا آئین, سارا شیڈیول الیکشن کا درم برم ہو جاتا ہے, اور کسی اور کو پوچھتے بھی نہیں. الیکشن کمیشن, سپریم کورٹ اور مسلم لیگ نواز, یہ آپس میں ہاتھ جوڑ کے ایک کمرے میں بیٹھ کے جو فیصلہ کرتے ہیں ساری قوم پہ نافذ کر دیتے ہیں, اور کسی کو پوچھتے بھی نہیں, کسی کو نوٹس نہیں دیتے, کسی سے مشورہ نہیں لیتے. فیصلہ پتہ نہیں کب ہوتا ہے. بالکل آخری بات, یعنی کہ اس سب میں آپ آئینی اعتبار سے اختلاف کا تو ظاہر حق رکھتے ہیں, لیکن اس کو باقاعدہ پری پول ریگنگ قرار دینا, isn't it a bit too much, چوہی صاحب؟ پری پول ریگنگ سپریم کورٹ کی. دیکھیں, اگر ایک
वसीम, अगर एक अहम उम्मीदवार और अपोजिशन के उम्मीदवार को मौका ही ना दिया जाए कि वो अपने कंस्टिट्यूएंट्स, अपने वोटर से राब्ता कायम कर सके। लॉबिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लॉबिंग एक आप कह रहे हैं राब्ता करने का भी वक्त नहीं मिल रहा, ठीक है, राब्ता करने का मौका उससे छीन लिया जाए, तो ये प्री पोल रिगिंग नहीं है तो और क्या है? राइट, ठीक है। बहुत नवाजिश चौधरी एतजाज एहसन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने रात के इस पर हमारे लिए वक्त निकाला। एतजाज साहब कहते हैं अदलिया के आज़ाद होने के बारे में मेरी राय यह है कि शायद आइन से भी आज़ाद है, और जानिबदार या गैर जानिबदार होने के बारे में मैं राय नहीं दे सकता। अदलिया के नॉन बायस होने के बारे में मैं सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। प्री पोल रिगिंग एतजाज एहसन साहब समझते हैं कि ये इसकी मुर्तकिब हुई है अदालत आलिया। अगर हमारे साथ डायरेक्ट मौजूद हो तो मैं चाह रहा हूँ ब्रेक में जाए बगैर हम। जी ठीक है, हमारे साथ इस प्रोग्राम के आखिरी लम्हात में मौजूद है, मैं तो माजरत खा भी हूँ, हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब जुल्करनैन शेख साहब हमारे साथ मौजूद है। चूंकि आज कुछ ये सियासत के खेल के अलावा खेल की सियासत पे बात करनी थी। शेख साहब पहले तो माजरत, चूंकि वो एतजाज साहब से जो गुफ्तगू हो रही थी, जाहिर है वो बड़ी अहम नोयत की थी, तो उस पर बात जरा आगे बढ़ गई। पहले तो ये बताइए क्या है मामला, ये आखिरी मैच आज जितवा रहे हैं या क्या है? सीरीज किस तरफ जा रही है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की, शेख साहब? देखिए आखिरी मैच तो बिल्कुल एतजाज साहब ने बड़े छक्के चौके लगाए हैं, हमारे खिलाड़ी लगा रहे हैं नहीं लगा रहे, ये बताएं। एतजाज साहब ने तो आज स्क्रीन से यानी क्रीज से बाहर निकल के शॉटें मारी हैं। देखिए हमारे खिलाड़ियों ने तो इतने नहीं लगाए, लेकिन मैंने जो गुफ्तगू एतजाज साहब की थी उसमें छक्को चौकों से ज्यादा एतजाज साहब की ही गुफ्तगू सुन रहा था, क्योंकि जब भी वो बोलते हैं इतने लॉजिकल बोलते हैं कि समझ भी आता है और सुनने को भी दिल करता है। जहां तक सीरीज का आज सवाल है, 2-1 से पाकिस्तान लीड कर रहा है, एक अच्छा मौका है, अच्छा टीम को दोबारा उठाने का मौका है। अभी तक तो मैच पाकिस्तान के हाथ में ही नजर आ रहा है, 83 रन बन चुके हैं, 2 खिलाड़ी चले गए। हफीज अभी भी जिस तरह आउट हुए, उनकी विकेट जाने पे थोड़ा सा मैच हुआ था, लेकिन मिसबा क्योंकि वापस आ गए क्रीज पे, और जिस तरह ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है इस सीरीज में मिसबा का, तो लग ऐसे रहा है कि मिसबा जो है इतनी आसानी से ये वेस्ट इंडीज को मैच नहीं देंगे और इतनी आसानी से इस सीरीज को बराबर नहीं होने देंगे। तो अभी तक मैच पाकिस्तान के हाथों में है। पूरा तबसरा कीजिए आज के मैच पर भी और इस सीरीज पर भी, चूंकि फ्रैंकली मैं तो जाहिर है ये रमजान नशरियात और ये करंट अफेयर्स की वजह से फ्रैंकली ज्यादा फॉलो नहीं कर पाया हूं, बल्कि बिल्कुल भी नहीं कर पाया हूं। ये आपके ख्याल में हम बहुत अच्छा खेले हैं इसलिए जीत रहे हैं, या वेस्ट इंडीज ने बिलो एवरेज परफॉर्म किया है? इस सीरीज में क्या हुआ है? देखिए आप थोड़ा सा वसीम कंपैरिजन करें, इससे पहले हम चैंपियंस ट्रॉफी में गए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में हमारी फील्डिंग भी ठीक रही है, हमारी बॉलिंग भी ठीक रही है। जब आपका एक मेन डिपार्टमेंट बैटिंग का बिल्कुल परफॉर्म करना छोड़ दे, बिल्कुल ही उसकी परफॉर्मेंस जो है आप उसको किसी तरह जज ही ना कर सके, तो टीम नहीं जीत सकती। वेस्ट इंडीज की सीरीज में ये हुआ है कि पहला मैच आप देखें, पहला मैच तो अफरीदी ओरिएंटेड ही हो गया, और अफरीदी जिस तरह वापस आए, 75 रन बना लिए, ले गए। उसके बाद पता नहीं खान साहब को हुआ क्या है कि शायद उनकी वो कम बैक ही था, उसके बाद उन्होंने पूरी सीरीज में कुछ ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई कि दोबारा बूम बूम हो। उसके बाद अगर आप देखें तो हमारी बैटिंग में कुछ इंप्रूवमेंट आई है, खासकर आप ये चौथा ओडीआई जो पाकिस्तान ने जीता और उसके बाद सीरीज भी 2-1 से उसको बर्तरी हासिल की, उसमें जो बैटिंग में चेंज नजर आई, कॉन्फिडेंस नजर आया, एक चेंज नजर आई, कॉन्फिडेंस नजर आया, एक जिस तरह बैट्समैन अपनी शॉट्स खेलना चाह रहे थे खेल सके। पीछे जितनी भी चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें तो ऐसे लगता था जैसे पाकिस्तानी बैट्समैन जो है उनको किसी चीज से बांधा हुआ है, वो खेल ही नहीं सकते। तो ये कॉन्फिडेंस जो है, उस कॉन्फिडेंस का सिर्फ मिक्स होना बॉलिंग के साथ, हालांकि चौथे ओडीआई में हमने बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं की, टारगेट भी थोड़ा बड़ा था, और फिर बारिश की बात जो है लग ऐसे रहा था कि ये लिमिटेड हो गया, कहीं पाकिस्तानी बैटिंग लाइन फिर कोलैप्स ना कर जाए। तो बैट्समैन जिस तरह खेले, हफीज ने उस दिन अच्छा परफॉर्म कर दिया और उसके स्ट्रोक्स अच्छे हुए, फिर मिसबा आखिर तक 53 रन बना कर रहे। तो इन सेंसेस में तो पाकिस्तान की बैटिंग जो है क्लिक कर गई। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात वसीम भाई ये है कि अगर पाकिस्तान की टीम ये सीरीज जीत कर आती है तो आपकी टीम दोबारा ट्रैक पे आई है। अगला टूर है हमारा जिम्बाब्वे का, जिम्बाब्वे बहुत कमजोर टीम है, हम वो भी सीरीज आसानी से जीतेंगे। उसके बाद हमें एक बड़ी सीरीज खेलना है अफ्रीका के खिलाफ, जनूबी अफ्रीका जब यूएई में शेख साहब मेरा आखिरी सवाल है ना, वो इसी मुतालिक है कि ये हमारे आगे इतने मैचेस आ रहे हैं, आखिरी सवाल है मेरा। तो क्रिकेट टीम की सिचुएशन मैंने डिस्कस कर ली, ये क्रिकेट बोर्ड के मामला में भी तो फरमाइए। सेठी साहब निगरान चेयरमैन, वो कह रहे हैं इलेक्शंस करवाओ, 90 दिनों में उनको अहकामात आ गए, बोर्ड प्रैक्टिकली काम नहीं कर रहा, मोइन खान साहब सेलेक्ट हो गए चीफ सेलेक्टर लेकिन काम नहीं कर रहे। तो ये जिन सीरीज का आप तस्करा फरमा रहे थे, वो उसमें कौन टीम मैं सेलेक्ट करूंगा और चेयरमैन आप होंगे, मतलब ये मामला बोर्ड के कैसे आगे बढ़ेंगे? ऑफ द फील्ड फिर हमारे क्या मामला चल रहे हैं, इस पे कुछ फरमाइए।
वसीम भाई, अगर आप देखें तो जो एतजाज साहब की बातें हैं, मैं कुछ कहने की पोजीशन में नहीं हूँ, वो बहुत बड़े एक कानूनदान है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर हुई जिसपे साबिक चेयरमैन ज़का अशरफ को घर भेज दिया गया। उस तक तो PMLN की क़यादत भी और मियां नवाज शरीफ साहब ने, नजम सेठी जो केयर टेकर वजीर आला भी थे इलेक्शन में, उन्हीं को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और महसूस ऐसा हुआ क्योंकि पैटर्न जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है और अभी तक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो जरदारी साहब है, तो उन एक ट्रैक बनाया गया कि वही सेठी साहब जो जरदारी साहब ने निगरान वजीर आला के तौर पर दिए थे, वही सेठी साहब नवाज शरीफ साहब ने निगरान चेयरमैन PCB के तौर पर दे दी। लेकिन उसी केस जिसकी वजह से ज़का अशरफ से जान छूटी, वही अब क्रिकेट बोर्ड के लिए कुछ अच्छा नहीं बन रहा और आज उन्होंने अपील भी दायर करने का ऐलान कर दिया क्योंकि ना तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन इस वक्त कोई काम कर सकता है, ना ही अबूरी सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन जो मोइन खान बनाया गया वो कर सकता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अपकमिंग जो सीरीज है, जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज है, अफ्रीका के खिलाफ है, सिंगापुर जानी है, इंडिया में चैंपियंस लीग होनी है, उनके लिए टीमों की सिलेक्शन जो है वो एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। और अगर ये टीम जीत कर आती है तो आप बताएं, अगर टीम जीत कर आए और ये भी ना पता हो कि अगली टीम सिलेक्ट कौन सी होनी है, क्योंकि हमें फौरी जाना है। और तीसरी बात ये है कि आपके पास जब सिलेक्शन कमेटी और अमली मामला नहीं चल रहे होते तो एक बड़ी अजीब सी हालत होती है टीम में। कोई प्लेयर कप्तान की नहीं सुन रहा होता क्योंकि उनको पता नहीं होता कि कप्तान की सिलेक्शन कमेटी से बनती है, ये मुझे टीम में रखवाएगा नहीं रखवाएगा, तो आपकी ग्रिप टीम पे जो है वो बहुत कम हो जाती है और उस ग्रिप कम होने से आपकी परफॉर्मेंस जो अभी थोड़ी सी सीधी होने लगी है वो सारी परफॉर्मेंस फिर रिवर्स हो सकती है। तो अब देखें, अपील दायर कर रहे हैं, जब तक अपील का फैसला नहीं आता उस वक्त तक अभी अमलन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय इसके कि ऑफिस जाएं, चेयर पे बैठे और अपना टाइम स्पेंड करके वापस आ जाएं। वाह वाह, ये तो अय्याशी की नौकरी है जी, नॉट अ बैड आइडिया। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन शेख साहब, बहुत बहुत नवाजिश। चौधरी इत्तदा एहसन साहब ने बहुत अहम तरीन कुछ गुफ्तगू की प्रोग्राम में। facebook.com/11HOURPK पर अपनी राय दीजिएगा। जिंदगी रही, सेहत रही तो कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।